چل بھائی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا الى امام الامام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن ابراهيم الرحيم البخاري رحمه الله تعالى باب ما يقول اذا اتى اهله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دعاؤں کو ذکر کیا کر رہے ہیں مختلف احوال کی. اس وقت بیوی کے ساتھ جمع کرے تو اس جمع کرنے سے پہلے یہ دعا کو پڑھ لیا جائے. جی. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان ينفق له قال بسم الله جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فانه ان يقدر بينه وبين كذلك لم يضره الشيطان ابدا. یعنی شیطان کے اثرات سے وہ محفوظ رہے گا. جی. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم آتنا في الدنيا حسنه. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. باب التعوذ من فتن الدنيا. حدثني فضل بن ابي البقراء قال حدثنا عبيدة عن عبد الملك بن عمير عن اسامه بن سعد بن وقاص عن ابيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتاب اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان نرد الى اذى العمر واعوذ بك من فتن الدنيا وعذاب القبر. باب تكرير الدعاء. حدثني ابراهيم بن منذر قال حدثنا انس بن عياض عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طب حتى انه ليخيل اليه قد صنع الشيء وما صنعه وانه دعا ربه ثم قال اشعرت ان الله افتاني فيما استفتيته فيه فقال عائشه رضي الله عنها وقال لك يا رسول الله قال جاءني رجلان فجلس احدهما عند راسي والاخر عند رجلي فقال احدهما لصاحبه ما وجع الرجل قال مطبوب قال من طبه قال لبثه الاعصب قال في ماذا قال في مسلم ومشاطة وجب طلعة قال وإن هو قال في ذي أروان وذو أروان بئر في بني زريق قال فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البئر فقلت يا رسول الله فهل لا أخرجته فقال أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا. قال عائشة بن سليم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا وساق الحديث. باب الدعاء على المشركين. دعا کا صلہ اگر اللہ ہے تو اس صورت میں بد دعا کے معنی میں آتا ہے اور دعا کا صلہ نام ہے الدعاء لفلان تو اس صورت میں دعا کے معنی میں آتا ہے. جی. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم كسبع يوسف وقال اللهم عليك بأبي جهل. وقال ابن عمر رضي الله عنهما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللهم لعن فلانا وفلانا حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. حدثني ابو سلام قال اخبرنا وكيل علي بن ابي خالد قال سمعت ابن ابي اوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت تو قنوت نازلہ پڑھتے تھے. اللهم انجي عياش بن ابي ربيعه اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي سلمة بن هشام اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. حدثنا الحسن بن الربيعي قال حدثنا ابو الاحوص عن عاصم عن انس رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فاصيبوا فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم فقلق شهرا في صلاة الفجر ويقول ان عسية عصوا الله ورسوله. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم تقول السلام عليك ففطنت عائشة رضي الله عنها الى قوله فقالت عليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة ان الله يحب الرفق في الامر كله. فقالت يا نبي الله اولم تسمع ما يقولون قال اولم تسمعي ارد ذلك عليهم فاقول وعليكم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الانصاري قال حدثنا هشام بن حسن قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبيدة قال حدثنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. باب الدعاء للمشركين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قدم طفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان دوسا قد دوس ایک قبیلہ تھا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قبیلہ تھا. یہ لوگ گئے تو وہاں ہم لوگوں نے ان کی باتوں کو نہیں مانی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوس قبیلے پر بد دعا کیجیے.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے کے بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہدایت سے نواز دیا. جی یا رسول اللہ ان دوسا قد عصت وابت فادعوا الله عليها فظن الناس انه يدعو عليهم فقال اللهم اهد دوسا وات بهم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي موسى عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء ربي اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري كله وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. وقال عبيد الله بن معاذ قال حدثني ابي قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن بردة بن ابي موسى عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي بكر بن ابي موسى وابي هريره واحسبه عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي. باب الدعاء في الساعه التي في يوم الجمعه. جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں جو دعا کی جاتی ہے قبول کی جاتی ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه ساعه لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسال الله خيرا الا اعطاه وقال بيده قلنا يقللها یعنی بہت تھوڑی دیر ہوتی ہے. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قلت اور اختصار کو بتا رہے تھے. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي هريره عن عائشه رضي الله عنها ان اليهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك فقال وعليكم فقال عائشه رضي الله عنها السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا يا عائشه عليك بالرفق واياك والعفو او الفحش وقال او الفحش. قالت اولم تسمع ما قالوا قال اولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. باب التأمين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن القارئ فامنوا فان الملائكه تؤمن فمن وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. باب فضل التهليل. حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت. عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره كان له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنه ومحيت عنه 100 سيئه وكانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي ولم يأتي احد بافضل مما جاء به الا رجل عمل اكثر منه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عمر بن ابي زايده عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال 10 كان كمن اعتق رقبه من ولد اسماعيل. قال عمر وحدثنا عبد الله بن ابي سفر عن الشعبي عن الربيع بن خثيم مثله فقلت للربيع ممن سمعته قال من عمرو بن ميمون فاتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته فقال من ابن ابي ليلى فاتيت ابن ابي ليلى فقلت ممن سمعته فقال من ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب قوله. وقال موسى حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اسماعيل عن الشافعي عن الربيع قوله. وقال ادم حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت هلال بن يساف عن الربيع بن خثيمة وعمرو بن ميمون عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله. وقال الاعمش وحسين عن هلال عن الربيع عن عبد الله رضي الله عنه قوله. ورواه ابو محمد الحضرمي عن ابي ايوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عبد الله الصحيح قول عبد الملك بن عمرو. باب فضل التسبيح. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك سبحان اللہ پڑھنے کی فضیلت. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. باب فضل ذكر الله تعالى. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم ويحبونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قال يقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول كيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألون قالوا يسألونك الجنة قال يقول هو هل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو أنهم رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم یعنی اس میں کوئی دوسرا آدمی تھا جو ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، کسی دوسرے کام کے لیے آیا تھا، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا تو اللہ جل جلالہ اس لیے اس کی مغفرت نہیں ہونی چاہیے، وہ تو ذاکرین میں شامل نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ تو کہا کہ ہم رجال لا یشقی جلیسہم، اتنے متبرک لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہیں، اس وجہ سے جو لوگ ان کے پاس آ گئے ان کے پاس بیٹھ گئے ان کی بھی ذکر کرنے والوں کی طرح اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جی فيهم فلان ليس منهم إلا ما جاء لحي قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قول لا إله لا حول ولا قوة إلا بالله حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سليمان التيمي عن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبه او قال في ثنيه قال فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته لا اله الا الله والله اكبر قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته قال فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا ثم قال يا ابا موسى او قال يا عبد الله الا ادلك على كلمه من كنز الجنه قلت بلى قال لا حول ولا قوه الا بالله باب لله تعالى 100 اسم غير واحد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وحفظناه من ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال لله 99 اسما 100 الا واحدة 100 میں ایک کم 100 الا واحدا لا يحفظها احد الا دخل الجنه وهو وتر يحب الوتر قال ابو عبد الله من احصاها من حفظها باب الموعظه ساعه بعد ساعه حدثنا عمر بن حسين قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق قال كنا ننتظر عبد الله اذ جاء يزيد بن معاويه فقلنا الا تجلس قال لا ولكن ادخل فاخرج اليكم صاحبكم والا جئتم انا فجلست فخرج عبد الله وهو اخذ بيدي فقام علينا فقال اما اني اخبر بمكانكم ولكنه يمنعني من الخروج اليكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظه في الايام كراهيه السآمه علينا بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الرقاق رقاق رقن کے جاتا ہے نرم کرنے کے معنی میں، ایسی حدیث ہے جن کو سن کر دل نرم ہوتا ہے۔ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عيش الا عيش الاخره حدثنا مكي بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن ابي هند عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبور فيهما كثير دو نعمت ایسی ہے کہ اس میں غیبت ہونی چاہیے یا اس میں مبالغہ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوتا اس میں، الصحت والفراغ، ایک تو تندرستی اور دوسرا وقت میں گنجائش ہونا، فراغت مل جانا، یہ دو اگر ہو، کسی کو تندرستی ملی ہو اور فراغت ملی ہو تو اس صورت میں اس کو عبادت میں لگانا چاہیے۔ قال العباس بن عمري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن ابي عن ابيه سمعت ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثني محمد بن بشير قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاذ بن قرة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاصلح الانصار والمهاجر حدثنا احمد بن بزام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا ابو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجر باب مثل الدنيا في الاخره وقوله دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں۔ جی وقوله انما الحياه الدنيا لعب ولهو الى قوله متاع الغرور حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنه خير من الدنيا وما فيها ولا غدوه في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما فيها باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابو المنذر الطفاوي عن سليمان الاعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كانك غريب وعابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. باب في الامر وطوله وقوله آرزو اور لمبی لمبی تمنائیں کرنا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. یعنی دنیا پوش پھرا کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے مقابلے میں آ رہی ہے. ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل بمزحزحه بمباعده. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيمة عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع خط کھینچا اور اس میں درمیان میں ایک لکیر کی دی اور پھر اس کے اوپر نشان لگائی کہ یہ تمہاری اجل ہے چاروں طرف سے گھری ہوئی اور اس میں تمہاری عمل ہے. مرتے دم تک تمہاری نئی نئی تمنائیں آتی رہے گی پیدا ہوتی رہے گی. جی خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارج منه وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به او قال قد احاط به وهذا الذي هو خارج امله وهذه الخطط الصغار العرب فان اخطاه هذا نهشه هذا وان اخطاه هذا نهشه هذا. حدثنا مسلم قال حدثنا حمام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الامر وهذا اجله فبينما هو كذلك اذ جاءه الخط الاقرب. باب من بلغ 60 سنه فقد اعلن الله اليه في العمر. یعنی اللہ جل جلالہ نے 60 سال کی عمر دے دی. اب وہ کہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو یہ صحیح نہیں ہے. ایک بڑا لمبا زمانہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا. اس میں تم غور کرتے سوچتے عبادت کرتے تو سب کچھ کر سکتے تھے. قوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. حدثني عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة تابعه ابن عجلان وأبو حازم عن المقبوري. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو سفيان عبد الله بن سعيد قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا كثرتين. قلب الكبير شابا جتنا آدمی بوڑھا ہوتا جائے گا تو اس صورت میں اتنا ہی اس کا قلب مضبوط ہوتا جائے گا. لیکن دو چیزوں میں ویسے تو دل کمزور ہوتا چلا جاتا ہے جتنا آدمی بوڑھا ہوتا ہے وہ, لیکن تمنا کرنے میں اور آرزو کرنے میں بچپنوں میں جتنا نہیں ہوتا اتنا بوڑھاپے میں زیادہ ہوتا ہے. اس وقت خیر تم لوگ تو بوڑھے ہو اس لیے مثال دینا بھی صحیح نہیں. اس وقت اگر تم کو کہ 10 روپے نکالو تو فوراً نکال کر رکھ دیں گے, لیکن بوڑھے کے پاس سے 10 روپے نکالواؤ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس وجہ سے کہ اس کو بڑی تمنا ہوتی ہے کہ یوں کروں گا یوں کروں گا یوں کروں گا یوں کروں گا. جی في حب الدنيا وطول الامل. قال ليث وحدثني يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب اخبرني سعيد وابو سلمة. حدثنا مسلم بن حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ادم ويكبر معه اثنان حب المال وطول العمر. رواه شعبة قتادة. باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. یعنی جو بھی کام کرو اس کام میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا یہ مقصود ہو تو یہ وہ عمل اخلاص والا کہا جائے گا اور اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. جی حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن ربيع وزعم محمود انه اقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مدها من دم كانت من دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الانصاري ثم احد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا اله الا الله يبتغي به وجه الله الا حرم الله عليه النار. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من الدنيا ثم اكتسبه الا الجنة. یعنی جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آنکھ لے لیتا ہے, دیکھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, نابینا ہو جاتا ہے, اندھا ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت عطا فرماتے ہیں. باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. دنیا کی زیب و زینت اور دنیا میں تنافس کو اختیار کرنا
اس کی گاڑی ہے تو اس سے اچھی گاڑی میری ہونی چاہیے، اس کے کپڑے ایسے ہیں تو اس سے اچھے کپڑے میرے ہونے چاہیے، اس کو تنافس کہا جاتا ہے۔ جی حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير عن ابي سورة بن اخبره ان عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيدة بن الجراح الى البحرين ياتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح على البحرين وامر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم ابو عبيدة بمال من البحرين فسمع الانصار بقدومه فوافت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له فتبسم حين رآه فقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء؟ قالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرض لكم وانا شهيد عليكم واني والله لانظر الى الحوض الان واني قد اعطيت مفاتيح خزائن الارض او قال مفاتيح الارض واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكني اخاف عليكم ان تنافسوا فيها. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم على ابي يسار عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكبر ما اخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الارض. قيل ما بركات الارض؟ قال زارت الدنيا. فقال له رجل هل ياتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا انه ينزل عليه ثم جعل ينسو عن جبينه. قال اين سائل؟ قال انا. قال ابو سعيد لقد حمدناه حين طلع ذلك. قال لا ياتي الخير الا بالخير ان هذا المال خلية حلوة وان كل ما انبت الربيع يقتل حبطا او يلم الا اكلة الخضرة تاكل حتى اذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت. یعنی جتنا کمائے اتنا اس کو ہضم کرے کھائے اور پھر کمائے تو یہ کمانا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اگر بھوکے کی طرح صرف کماتا ہی رہے اور کیا غلط طریقے پر استعمال کرتا رہے تو پھر یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ ثم عادت فأكلت وإن هذا المال حلة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حق كان كالذي يأكل ولا يشبع. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم بن مضر قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يكون ويظهر فيهم السمن. موٹاپا سیمن کے معنی ہے۔ حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم ايمانهم وايمانهم شهادتهم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل عن قيس سمعت خبابا وقد استوى يومئذ سبعا في بطنه وقال لولا ان حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کئی مرتبہ تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کئی مرتبہ آپریشن کرنا پڑا، جس طریقے کل ہمارے یہاں آپریشن ہوتا ہے اس طریقے سے اس زمانے میں آگ سے داغ دیا جاتا تھا، تو ان کو بار بار آگ سے داغ دینا پڑا۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر موت سے منع نہ کیا ہوتا تو میں دعا مانگتا کہ یا اللہ موت دے دے، یہ تکلیفیں برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی گزر گئے اور دنیا سے کچھ نہیں کم ہوا، یعنی ان کو دنیا سے کوئی فائدہ نہیں ملا، دنیا میں کوئی راحت نہیں ملی۔ عبادت تو کی لیکن دنیاوی راحت ان کو نہیں ملی، وہ راحت ان کو سب کو آخرت میں ملے گی۔ ہم لوگوں کو دنیا میں اللہ کی عبادت کی اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے راحتیں دے دی، کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، سہنے کی، تو گویا کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں مل گیا۔ جی یہ بھی صحیح ہے کہ انسان کا پیٹ مٹی ہی بھرتی ہے، یعنی جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد ہی اس کی ساری تمنائیں پوری ہوتی ہے، ورنہ تو عامتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک تمنا کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی۔ اگر ابھی موت آ جائے کوئی باقی ہے تمنا، کہا کہ ہاں، کہا شادی کرنا ہے، چلو شادی ہو گئی، شادی ہو گئی کہ پھر آ گئے موت کا فرشتہ، اب کہا کہ ابھی ذرا شادی ہوئی ہے، ذرا بچہ ہو جائے، پھر سمجھ میں بچہ بھی ہو گیا تو کہتے ہیں کہ وہ ذرا حافظ ہو جائے، پھر
حافظ بھی ہو گیا، پھر مولوی ہو جائے، پھر بچے کی شادی ہو جائے، پھر بچے کے بچے ہو جائیں، تو اس طریقے سے آدمی کی تمنا چڑھتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے، اور موت قبر کی مٹی جو ہے وہ اس کو بھرتی ہے. جی. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثني قيس قال اتيت خبابا وهو يبني حارثا له فقال ان اصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وانا اصبنا من بعدهم شيئا لا نجد لهم موضعا الا في التراب. حدثني محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل الخبابي رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قول الله يا ايها الناس ان وعد الله حق ولا تغرنكم الحياه الدنيا. اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ سچا ہے، اس وجہ سے یہ دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. دنیا کیا ہے؟ تو شاعر نے بہت بتایا، چشت دنیا از خدا غافل بدر. جس وجہ سے بھی تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت ہو جائے وہ دنیا ہے. مال آیا اور مال آنے کی وجہ سے اللہ سے غفلت ہو گئی تو یہ مال تمہارے لیے دنیا ہے. شادی ہو گئی اور بیوی آنے کے بعد تم سے اللہ سے غفلت ہو گئی، نماز میں غلطیاں سستیاں ہونے لگی، ذکر چھوٹ گیا، تلاوت چھوٹ گیا، تو اب یہ عورت تمہارے لیے بمنزلِ دنیا کے ہے. یہی حال ہے سب چیزوں کے لیے. اگر ہے لیکن وہ اللہ کو یاد دلانے والی ہے تو وہ دنیا نہیں، بلکہ وہ تو تمہارے لیے معد و معاون ہے. جی. إلى قوله من أصحاب السعير قال أبو عبد الله السعير جمعه سعر وقال مجاهد الغرور الشيطان. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال أتيت عثمان بطهوره وهو جالس على المقاعد. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں وضو کا پانی لایا اور وہ چبوترا تھا، وہاں بیٹھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور وضو کر کے بتایا کہ اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين. اسی طریقے سے اچھی طریقے سے سنت کی رعایت کرتے ہوئے وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں. ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. تو اس 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے غفر له ما تقدم من ذنبه، اب تک جتنے گناہ ہوئے ہیں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. قال ابو عبد الله هو حمران بن ابان باب ذهاب الصالحين. حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا ابو عوانة اچھے نیک لوگ چلے جائیں گے اور کیا ہے الو کے پٹھے رہ جائیں گے. جی. عن قيس بن ابي حازم عن مرداس الاسلمي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة. باب ما يتقى من فتنة المال. مال کا بھی فتنہ ہے کہ مال کی وجہ سے اخلاق خراب ہو جائے، اعمال خراب ہو جائے، تو یہ مال تمہارے لیے بمنزل فتنہ کا ہے. پیسے نہیں تھے نماز بھی پڑھتے تھے، پیسے نہیں تھے تلاوت بھی کرتے تھے، لیکن پیسے آ گئے اب یہ سب تمہارے سے چھوٹ گیا، تو یہ پیسے تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے وبال ہے. جی. وقول الله انما اموالكم واولادكم فتنة. حدثني يحيى بن يوسف قال حدثنا ابو بكر عن ابي حسين عن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفه والخبيثه ان عطي رضي وان لم يعط لم يرضى. حدثنا ابو عاصم علي بن جريج عن سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب. یعنی کتنا ایک گھر ہو تو دوسرا چاہیے، ایک دکان ہو تو دوسری دکان چاہیے، ایک گاڑی ہو تو دوسری گاڑی چاہیے، تو ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. ایک کپڑا ہو تو دوسرا سوٹ چاہیے. جی. ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. حدثنا محمد قال اخبرنا مغلد قال اخبرنا ابن جريج سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لو ان لابن ادم مثل واد مالا لاحب ان له اليه مثله ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا ادري من القران هو ام لا. قال فسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عباس بن سهل بن سعد قال سمعت ابن الزبير على منبر مكة في خطبته يقول يا ايها الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو ان ابن ادم اعطي واديا مليئا من ذهب احب اليه ثانيا ولو اعطي ثانيا احب اليه ثالثا ولا يسود جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعيد بن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان لابن ادم واد من ذهب احب ان يكون له واديان ولن يملا فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب. وقال لنا ابو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس عن ابي رضي الله عنه كنا نرى هذا من القران حتى نزلت الحاقم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال حلوة خضراء. وقال الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى قوله متاع الحياة الدنيا. وقال عمر رضي الله عنه اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال هذا مال. وربما قال سفيان قال لي يا حكيم إن هذا المال قدرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد الدنيا خير من اليد السفلى. باب ما قدم من ماله فهو له. حدثنا عمر قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم مال وارثه احب اليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله. یعنی کس آدمی کو اپنا مال تو زیادہ پسند نہیں ہے لیکن دوسرے کا مال زیادہ پسند ہے. کون ہے کہ تمہارے جیب میں 5 روپے ہے وہ تو تمہیں پسند نہیں ہے، اور میرے جیب میں 5 روپے ہے وہ پسند ہے، کیسے نکالے کیسے آ جائے وہ سمجھ میں آ گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ تمہارے پاس پیسے ہیں وہ تمہارے ہیں وہ تمہیں پسند ہے، کہ میرے پاس پیسے ہیں وہ تمہیں پسند ہے. ظاہر بات ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں گے اس کو تم پسند کر کے کیا کرو گے، کیا فائدہ ہوگا اس سے. تمہارے پاس جو پیسے ہیں وہ تمہارے لیے مفید ہے، اس سے تم چیز خرید بھی سکتے ہو، اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ دیکھو کہ تمہارے پیسے کون سے ہیں اور دوسرے کے پیسے کون سے ہیں. جو مال تمہارے پاس ہے اس مال کو تم نے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال کر کے تم لوگوں نے اس کو جمع کیا اور اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا، اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں کی. سمجھ میں یہ مال تمہارا نہیں ہے بلکہ یہ مال تمہارے ورثاء کا ہے. اس لیے کہ ابھی موت آ گئی تو تم تو اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکو گے، دوسروں کا ہوگا. پھر تمہارا مال کون سا؟ کہ تمہارا مال تو وہ جو تم نے اپنی حیاتی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بینک میں جمع کرا دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ تمہارا مال ہے، وہاں جا کر تم کو فائدہ دے گا اور وہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے. اور جو مال تم نے فائدہ کے لیے چھپا کے جمع کر کے رکھا وہ تمہارا نہیں ہے، وہ دوسرے کا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرنا چاہیے. جی أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا ماله أحب إليه. ہر ایک آدمی کو تو اپنا ہی مال پسند ہوتا ہے، دوسرے کا مال اس کو کیوں پسند آنے لگے گا؟ قال فإن ماله ما قدم. تمہارا مال تو وہ ہے جو قدم پہلے تم بیچ چکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں. جی ومال والده ما أخر. اور مال وارث وہ ہے جو تم نے جمع کر رکھا ہے. باب المكثرون هم الأقلون وقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إلى قوله ما كانوا يعملون. جو بہت سارے پیسے جمع کرتے ہیں، کروڑوں کو یا لاکھوں کے ہزاروں کے مالک ہیں، اور وہ کیا ہے مقللین کم والے ہیں، اس لیے اللہ کے راستے میں وہ نہیں دیتے. اس وجہ سے اتنے پیسے ہونے کے باوجود جب اللہ جل جلالہ وہ امن والوں کے یہاں پہنچیں گے تو وہاں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان. قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر. جعلني الله فداك. قال يا أبا ذر تعال. فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون. یعنی کثرت سے مال کو جمع کرنے والے اللہ جل جلالہ کے یہاں قلیل مال والوں میں سے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں ہوگا. إلا من أعطاه الله خيرا فنفع فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس ها هنا. قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس. یعنی کچھ پتھر تھے، اس پتھر کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یہاں بیٹھ جاؤ، میں وہاں بیٹھ گیا. فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللطف ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يدعو إليك شيئا. قال ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم.
قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم. وإن شرب الخمر. قال النضر أخبرنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع قالوا حدثنا زيد بن وهب بهذا وعبد العزيز عن أبي صالح عن أبي الدرداء نحو ذلك. قال أبو عبد الله وحديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح إنما أوردناه للمعرفة والصحيح حديث أبي ذر قال يضربوا على حديث أبي الدرداء قال قلت لأبي عبد الله حديث عتيب بن يسار عن أبي الدرداء قال مرسل أيضا لا يصح والصحيح حديث أبي ذر قال أبو عبد الله هذا إذا تاب وقال لا إله إلا الله عند الموت. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي أحد ذهبا. حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا ابو الحوس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال ابو ذر رضي الله عنه كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حاره المدينه فاستقبلنا احد فقال يا ابا ذر فقلت لبيك يا رسول الله قال ما يسرني ان عندي جثه احد هذا ذهبا تمضي علي ثالثه وعندي منه دينار الا شيء ارسله لدين الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وفي الخلف ثم مشى ثم قال ان الاكثرين هم أقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هو. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى أتاني قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا تخوفت فذكرت له فقال وهل سمعته قلت نعم قال ذاك الخير أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. حدثني عمرو بن شبيب قال حدثنا ابي عن يونس وقال حدثني يونس عن ابي شابر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل احد ذهبا لسرني ان لا يمر علي 3 ليال وعندي منه شيء الا شيء ارسله لدينه. باب الغنى بين النفس وقوله اصل غنا جو ہے اپنا نفس کا غنا ہے. تمہاری طبیعت سیر ہو جائے, تمہاری طبیعت بھر جائے, یہی غنا ہے. ورنہ پیسے پر آتے رہیں اور تمہاری طبیعت میں فقر ہے, اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. جتنے بھی پیسے آئیں گے تمہاری طبیعت سیر نہیں ہوگی, تمہاری طبیعت بھرے گی نہیں, تمہیں اطمینان نہیں ہوگا. اس وجہ سے نفس کو اگر اطمینان ہو جاتا ہے, جتنے پیسے پر بھی اطمینان ہو جاتا ہے, غنا حاصل ہو جائے گا, اب ضرورت نہیں ہے. جی. وقوله أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين إلى قوله عاملون. قال ابن عيينة لم يعملوها لا بد من أن يعملوها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حسن عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. باب فضل الفقر. فقر اور کی فضیلت, بہتر فضیلت ذکر کی جا رہی. جی. حدثنا اسماعیل قال حدثني عبد العزيز بن ابي حجم عن ابيه عن سالم بن سعد عن الساعدي رضي الله عنهما انه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رايك في هذا؟ فقال رجل من اشراف الناس هذا والله حري ان خطب ان ينكح وان یعنی اچھا آدمی ہے, مالدار آدمی ہے, بڑا آدمی ہے, اور جب یہ کسی سے بات کرتا ہے تو لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں. اگر کوئی آفر کرتا ہے تو اس کے آفر کو قبول کر لی جاتی ہے. اگر یہ کسی جگہ پر شادی کا پیغام بھی بھیج دے تو وہ لڑکی والے اس پیغام کو قبول کر لیں گے اور شکریہ ادا کریں گے. یہ اس قسم کا اچھا آدمی ہے. جی. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی گزرا جو بیچارہ غریب تھا, محتاج تھا, سمجھ میں اس کے پاس پیسے نہیں تھے. وہ یہ اس کی تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں, یہ اگر کہیں پیغام بھی دے تو اس کے پیغام کو کوئی قبول کرنے والا نہیں. جی. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع بقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل قال عدنا خبابا فقال حاجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع عجلنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجل شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فإذا غطينا رأسه بدا رجله وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه إلى الإنخ ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهجوها. حدثنا أبو فهو يهدي بها حدثنا ابو الوليد قال حدثنا سلم بن زريع قال حدثنا ابو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها. میں نے جنت میں دیکھا تو فقرائی قسم کے لوگ تھے, وہی جنت میں زیادہ تھے. جی. واطلعت في النار فرايت اكثر اهلها النساء. تابعه ايوب وعوف وقال سفر محمد بن رجيع عن ابي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا ابو معاذ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن ابي عروه عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات
وما أكل خبزا مرققا حتى مات. حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رقي من شيء ياكله ذو كبد الا شذر شعير في رق لي فاكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. باب كيف كان عيش النبي صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه وتخليهم من الدنيا. یعنی صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس طریقے سے کیسے زندگی گزارتے تھے وہ دیکھو اور اس کے مطابق پھر فقر کے ساتھ اور غریبی کے ساتھ زندگی گزارنے کو پسند کرو. جی حدثني ابو نعيم بنحو من مثل هذا الحديث قال حدثنا عمر بن زيد قال حدثنا مجاهد ان ابا هريره رضي الله عنه كان يقول الله الذي لا اله الا هو ان كنت لا اعتمد بكبدي على الارض من الجوع وان كنت لا اشد الحجر على بطني من الجوع. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں پیٹ پر پتھر باندھے رکھتا تھا اور پیٹ کو میں زمین سے دبائے رکھتا تھا. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر ابو بكر فسالت عن آية من كتاب الله ما سألت الا ليشبعني فمر ولم. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں مجھے ملے. میں ابوبکر کے ساتھ ہو گیا کہ حضرت ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے ذرا اس کا جواب دیجئے. بات کرتے 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 ہم چلے. پوچھنا میرا مقصد نہیں تھا بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ گھر تک لے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ آ جاؤ گھر میں کچھ کھا لو پی لو اور مجھے کھانے پینے کی ضرورت تھی. فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے تو مجھے دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ بیچارہ بہت زیادہ بھوکا ہے اور اس کو کھانے کی بہت سخت ضرورت ہے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر مسکرائے. ثم قال ابا هير قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى فاتبعته. چل آؤ ہمارے ساتھ. جی فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے پوچھا کچھ ہے تو کہاں دودھ آیا. کہاں سے آیا؟ کہا کہ فلانے نے ہدیہ بھیجا ہے. قال ابا هير قلت لبيك رسول الله قال الحق الى اهل الصفه فادعوهم لي. حضور صلی اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے کہا کہ جا وہ رہے نا دارالطلبہ میں بلا اکیلا. میں نے کہا کہ یار اتنا تو دودھ ہے مجھے اکیلے کو دے دیا ہوتا میں پی لیتا میرا کام ہو جاتا. اب یہ دارالطلبہ کے جو بھوکھاوڑے آئیں گے سمجھ میں آیا اور مجھے ہی کہیں گے کہ سب کو پلاؤ. تو اگر پہلا پینے کا ملتا تو اب ایک بات تھی کہ میں پی لیتا لیکن اب مجھے تو تقسیم کرنے والا بنا دیا بلانے والا بنا دیا تو مجھے دے کر کہ سب کو پلاؤ. اب جب سب پئیں گے پھر آخر میں میرا نمبر آئے گا. رہے گا کیا کہ میرا نمبر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سوچ رہے تھے. قال واهل الصفه اضياف الاسلام لا يكون على اهل ولا مال ولا على احد اذا اتته صدقه بعث بها اليهم. یعنی ان کے کھانے کا انتظام یہ تھا کوئی آ جاتا تھا رکھ جاتا تھا دے جاتا تھا تو وہ کھا لیا کرتے تھے. پکانے کا انتظام نہیں تھا. جی ولم يتناول منها شيئا واذا اتته هديه ارسل اليهم واصاب منها واشركهم فيها فسال ذلك فقلت وما هذا اللبن في اهل الصفه كنت احق ان اصيب من هذا اللبن شربه اتقوى بها فاذا جاء امرني فكنت انا اعطيهم وما عسى ان يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعه الله وطاعه رسوله بد فاتيتهم فدعوتهم فاقبلوا فاستاذنوا فاذن لهم فاخذوا مجالسهم من البيت. قال يا باهر قلت لبيك يا رسول الله قال خذ طاعتهم فاخذت القدح فجعلت اعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي. میرا شیطان کہہ رہا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہا ہے پتہ نہیں. مجھے کہہ رہا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہا ہے. پھر پڑھ اہل صفہ کے پاس جاؤ. قال واهل الصفه اضياف الاسلام. ان تو چل لا يأمون على اهل ولا مال. ان کے لیے کوئی کھانے پینے کا مستقل نظام وغیرہ نہیں تھا بلکہ کیا ہے ویسے ہی دارالاقامہ میں رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے پینے وغیرہ کا انتظام نہیں تھا. یہ جو تمہارا کھانے پینے کا انتظام ہے وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا ہے. اس کے بعد یہ نظام ہوا ہے. اس سے پہلے تو تھا خود اپنا کھاؤ اور اپنا پڑھو. حضرت مولانا قاسم نانوتوی مولانا رشید احمد گنگوئی وغیرہ جو تھے وہ دلی پڑھنے کے لیے گئے پڑھتے تھے لیکن کیا ہے کھانا پینا اپنا ہوتا تھا. جی جب صدقہ آ جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیتے تھے کہ جاؤ بھائی دے تو طلبا کو کھلا دو. وہ جو ہوتے تھے وہ کھا لیا کرتے تھے. وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُم فِيهَا فَسَأَلَنِي ذَلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ. میں جب کہا کہ اہل صفہ کو بلا کے لاؤ
تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ پاؤ سیر تو دودھ ہے، اس میں دارالطلبہ والوں کو بلا کے لاؤ تو رہے گا کیا؟ اس سے تو اچھا تھا کہ مجھے کہا جاتا کہ دے لے تو پی لے، تو کم سے کم مجھے تو کچھ فائدہ ہوتا۔ اصیب من هذا اللبن، مجھے ہی خود مل جاتا تو یہ اتنا اچھا تھا کہ میں پی لیتا تو مجھے کچھ بھی طاقت آ جاتی، اس لیے کہ میں بھی بہت بھوکا تھا۔ بلا کے لایا، پھر مجھے کہا کہ اچھا بھائی اب تم پلاؤ اس کو، اب پلاؤ، نہیں کہ پہلا پی لیتا تو بھی کچھ بات تھی، لیکن یا تو قاسم بنا دیا گیا تو سب سے اخیر میں پینے کو ملے گا۔ وما عسى ان يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، فاتيتهم فدعوتهم فاقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم واخذوا مجالسهم من البيت، قال يا باهر، قلت لبيك يا رسول الله۔ سب نے پیا، کھایا پیا، وہی دودھ پیٹ بھر کر سب نے پیا جتنے بھی تھے وہ، اور پھر پیالہ رہ گیا۔ اب ہم دو باقی رہ گئے، میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا وہ ریرا پی، میں نے چھک کے پیا بس، ارے اور بھی، پھر پیا، پھر پیا، پھر پیا، 3 مرتبہ میں نے پورا پیٹ بھر بھر کر پیا۔ جی قال خذ فأعطيه، فأخذت القدح فجعلته أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رمي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يديه فنظر إلي فتبسم فقال يا باهر، قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہم دو ہی باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، ہم دو ہی باقی رہ گئے ہیں۔ قال اقعد فاشرب، اقعد، بیٹھ جا، پی۔ فقعدت فشربت، فقال اشرب فشربت، پھر دوسری مرتبہ کہا اور پی۔ فما زال يقول اشرب حتى قلت لا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو پیٹ میں جگہ ہی نہیں ہے، میں کتنا پیوں گا، سب بھر گیا ہے۔ والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا، دودھ کے جانے کا راستہ ہی نہیں ہے، اب تو اتنا میں نے پی لیا ہے۔ قال فأرني، لا دکھلا مجھے۔ فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا يقول اني لاول العرب رمى بسهم في سبيل الله ورأيتنا نغزو وما لنا طعام الا ورق الحبلى۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے تیر اسلام میں انہوں نے مارا ہے۔ جی وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خلط إذا وضل سعي۔ حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض، 3 دن مسلسل روٹی نہیں کھائی۔ جی حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر۔ حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه من ليف۔ حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم فقال كلوا، فما علم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لاحق بالله ولا رأى شاة سميقا بعينه قط۔ حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقظ فيه نارا إنما هو ایک مہینہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم۔ حدثني عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في، یعنی 3 چاند دیکھ لیتے تھے، 3 مہینے ہو جاتے تھے۔ وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقلت ما كان، پھر زندگی کیسے گزرتی تھی؟ فقلت ما كان يعيشكم، قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح وكانوا يمدحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقيناه۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبارة عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، غور سے اس دعا کو دیکھو، اللہم ارزق اللهم ارزق آل محمد قوتا، آل محمد کو
چلے اتنا ہی دینا، قوتا آل محمد کو اتنا ہی دینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور ہم لوگ متمنی رہتے ہیں کہ ہمارا شمار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل تقی و نقی فہو من آلی، اس وجہ سے ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں ہیں. پھر مولویوں کی تنخواہ وہی ملے گی، مولویوں کی تنخواہ اتنی ہی ملے گی جتنا ایک مہینہ چلے. دیکھو اس حدیث سے چل بھائی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد القوتا باب القصد والمداومة عن العمل. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بھی نقل کیا جاتا ہے کہ دارالعلوم کے قائم ہونے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان بیچارے پڑھنے والوں کو مہینے میں 10 روپے کی نوکری مل جائے. ورنہ اس زمانے میں 10 روپے 1000 تھے، 2000 کے برابر ہوں گے، چلو تو پھر وہی ملے گا. جی باب القصد والمداومة على العمل. حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن اشعث قال سمعت ابي قال سمعت مسروقا قال سالت عائشة رضي الله عنها اي العمل كان احب الى النبي صلى الله عليه وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل مداومت ہو، ہمیشگی ہو، پابندی ہو، ایسا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. ایک دن میں 10 رکعت پڑھ لی، اور ایک آدمی ہے کہ روزانہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو وہ جو روزانہ 2 رکعت نفل پڑھنے والا ہے وہ مداومت کرنے والا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند ہے. جی قالت الدائم قلت فهي حين كان يقوم قالت يقوم اذا سمع الصالح. حدثنا قتيبة یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب اٹھتے تھے؟ تو کہتے جب سمع صارخ، جب مرغے کی بانگ سنتے تھے. اور مرغا کب بانگ دیتا ہے؟ ایک تو اول فجر میں دیتا ہے 2 بجے، اور پھر اس کے بعد 4 بجے. سمجھ میں 4 بجے عامتاً مرغے کی آواز آتی ہے. جی حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. حدثنا عدم قال حدثني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا ضغطوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد تبلغوا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا ان لن يدخل احدكم عمله الجنة وان اگر کوئی آدمی اپنے عمل کے ذریعے سے جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ عمل تو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئے سے. کوئی مثال 5 روپے میں چائے پلائی، کون سی دھڑ ماری؟ سمجھ میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئے آزاد سے تم نے عبادت کی تو اس میں کون سی دھڑ ماری؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں داخل کریں گے. لیکن یہ بات دوسری ہے کہ فضل بھی انہی پر کریں گے جو عمل کر رہے ہوں گے. جی وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. وإن قل، لیکن دوام ہو. حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومه وإن قل. وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمة قال سالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قلت يا ام المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الايام؟ قالت لا. خاص معمول تھا کسی دن میں کسی وقت میں کوئی خاص معمول نہیں تھا. قالت لا كان عمله ديمة. یہ جو تھا کہ جو عمل کرتے تھے دائمی طور پر کرتے تھے، ہمیشگی کے طور پر کرتے تھے. وايكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن زبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وابشروا فانه لا يدخل احدا الجنة عمله. قالوا ولا يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. قال اظن عن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. وقال عفان حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال سمعت ابا سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وابشروا. قال مجاهد سديدا وسدادا شرفا. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن خليل قال حدثنا ابي عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاه ثم رقي المنبر فاشار بيده قبل المسجد. قال قد اريد الان منذ صليت لكم الصلاه الجنه والنار ممثلتين في قبول هذا الجدار فلم ارى كاليوم في الخير والشر مرتين. باب الرجاء مع الخوف. اللہ تبارک و تعالیٰ کے
ساتھ امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی ہونا چاہیے. اگر صرف رجا ہی رجا ہو تو بھی آدمی مصیبت میں پڑ جائے گا. صرف ڈر ہی ڈر ہو تو بھی کام نہیں چلے گا. اس لیے ایمان کے علامات میں سے یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم فرمائے کہ ایک ہی آدمی جنت میں جائے گا تو مجھے اللہ جل جلالہ امن والوں سے اتنی امید ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا. اور اگر یہ حکم فرمائے کہ ایک آدمی جہنم میں جائے گا دوسرے سب جنت میں جائیں گے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا خوف ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ کہیں میں اکیلا ہی وہ جہنم میں جانے والا نہ ہوں. تو مسلمان کو اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتماد بھی رکھنا چاہیے اور مسلمان کو اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر خوف بھی اتنا ہی رکھنا چاہیے. وقال سفيان ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا اور اس کے 100 حصے کیے مثلا اور ایک حصہ تو مخلوق میں تقسیم کر دیا. اب ایک ماں بیٹے کے ساتھ ایک جانور دوسرے جانور کے ساتھ جو رحم کا معاملہ کرتا ہے وہ 100ویں حصے کی رحمت جو پوری مخلوق میں تقسیم ہوئی ہے اس کا حصہ ہے. اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں تو 99 حصے میں رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنی ہوگی سمجھ نہ گیا جی. فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم یعنی کافر کو بھی جو 99 حصے ہیں وہ رحمت کا پتہ چل جاتا تو وہ بھی یہی تمنا کرے گا کہ مجھے بھی جنت ملے گی. ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. باب الصبر عند محارم الله وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. یعنی صبر کرنا چاہیے. صبر کہتا ہے اپنے آپ کو روکنا مسائل کے اوپر. حبس النفس علی ما یکرہ جو تم کو پسند نہیں آتی کام بات اس پر اپنے آپ کو روکنا اس کا معنی ہے صبر. تو گناہ کرنے کے وقت میں گناہ کرنے سے اپنے آپ کو رکنا چاہیے. گناہ کرنے کا ارادہ ہوا سارے اسباب مہیا ہے لیکن اس وقت تم صبر کرو اور گناہ کرنے کو چھوڑ دو تو یہ کام تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. جی. وقال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيخنا بن زهري قال اخبرنا عتاب بن يزيد ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه ان اناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يساله احد منهم الا اعطاه حتى نفذ ما عنده فقال لهم حين انفق كل شيء بيديه ما يكن عندي من خير لا ادخره عنكم وانه من يستعف يعفه الله. عفت کو اختیار کرتا ہے بغیر مانگے رہتا ہے. عفت کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو عفت عطا فرماتے ہیں. ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنيه الله ولن تعطوا عطاء خيرا واوسع من الصبر. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بسام قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم او قال تنتفض قدماه فيقال له فيقول افلا اكون عبدا شكورا. باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال ربيع بن خثيم من كل ما ضاق على الناس. جس تنگی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس تنگی سے نکالے گا. اللہ پر اعتماد چاہیے اللہ پر بھروسہ چاہیے. حدثنا اسحاق قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا ثم قال سمعت حسين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من امتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. باب ما يكره من قيل وقال. قيل اور قال سننا پسند کرنا. ہم کا سوالات جوابات. جی. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشام قال اخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث ايضا عن الشعبي عن مرار كاتب المغيرة بن شعبة ان معاوية كتب الى مغيرة ان اكتب الي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب اليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه اني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع النهات وحقوق الأمهات ووأد البنات. وعن هشام قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت ورادا
يحدث هذا الحديث عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب حفظ اللسان. زبان کی حفاظت کرنا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله بولے تو اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے. وقوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حدثني محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي سمع ابا حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کی اگر کوئی مجھے گارنٹی دے دے کہ غلط جگہ پر استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں. قال من يضمن لي ما بين لحييه ما بین لحیہ یہ داڑھی کے درمیان میں ہے یعنی زبان کہیں کسی جگہ غلط جگہ استعمال نہیں کریں گے. اور ما بین رجليه ماں بہنا رجلین شرم گاہ اس کو غلط جگہ استعمال نہیں کریں گے. اگر دو گارنٹی دے دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. اپنے دوست کا مہمان کا احترام کرے عزت کرے. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال سمع اذناي ووعاه قلب النبي صلى الله عليه وسلم. کاموں نے سنا ہے اور میرے دل نے محفوظ کیا ہے. يقول الضيافة 3 أيام جائزته. قيل وما جائزته؟ قال يوم وليلة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. أو لا يسكت. حدثنا ابن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها. بعض مرتبہ آدمی کچھ لفظ کہتا ہے لیکن اس لفظ کی کوئی اہمیت اس کے سامنے نہیں ہوتی. لیکن اللہ جل جلالہ کے یہاں وہ لفظ اتنا موسم نشان ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے یا وہ اتنا برا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اپنے زبان کو ہر وقت کیا ہے بولنے کے لیے مصروف نہیں رکھنا چاہیے بلکہ بولنے سے پہلے غور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے. إن العبد يتكلم بكلمة ما يتبين فيها يصل بها في النار أبعد ما بين المشرق. حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات. یعنی اس کے دل میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا لیکن اللہ کو وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. باب البكاء من خشية الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونے کی فضیلت. رونا یہ بہت ہی عمدہ چیز ہے. دیکھو زمین سوکھ جاتی ہے گرمی کے دنوں میں اور پھر اس کے اوپر جب بارش کے چھینٹے پڑتے ہیں تو کیسی لہرا جاتی ہے. اسی طریقے سے ہماری جو دل کی دنیا ہے اس میں بھی جب آنکھ سے آنسو پڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندامت سے آدمی روتا ہے تو اس رونے کی وجہ سے کیا ہے بڑی سبزی اور بڑی رونمائی اور خوشنمائی پیدا ہو جاتی ہے. اس وجہ سے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے کا اہتمام کرنا چاہیے. جی حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله رجل ذكر 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی حفاظت میں اس کو رکھا جائے گا. رجل ذكر الله فقالت عيناه. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور ذکر کرنے میں عامتاً یہ چیزیں ہوتی ہے. سمجھنا ہے کہ ذکر کرنے والا جب بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہو جاتا ہے تو پھر بعض مرتبہ کیا ہے ذکر کرتے کرتے ایک دم اس کا دل بھر جاتا ہے محبت آ جاتی ہے اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. سمجھنا ہے اور تم لوگ تو ذکر کا نام سے ڈرتے ہو ذکر کرتے ہی نہیں اس لیے تمہیں کیا بتائے. کسی کے ساتھ تم کو محبت ہو باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ یا کسی لڑکی کے ساتھ اب اس کا نام لیتے رہو نام لیتے ایک دم دل بھر جاتا ہے اور اس وقت بھی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ نہیں.
ہاں یہ تو تجربے کی بات بتائی بیوقوف کہیں کی. تو اسی طریقے سے آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی محبت اس کے دل میں سما جاتی ہے تو پھر اللہ کہتے ہوئے اس کے آنکھوں میں سے آنسو نکل آتے ہیں. یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اور جب ایسا ہے تو اس آدمی کو ثبت فی ظل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفاظت میں ہوگا جس دن لا ظل الا ظلہ. جی باب الخوف من اللہ. اسی طریقے سے خوف بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی پورا ہونا چاہیے. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن مسعود عن حذيفه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لاهله. یعنی ایک آدمی تھا پرانے زمانے میں، وہ اپنے عمل کے ساتھ اچھی طرح نہیں تھا، یعنی اس کو نماز پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، ذکر کرتا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن اس کو اور معمولی سمجھتا تھا کہ اس سے کچھ نہیں ہونے کا. فقال لاهله. اس وجہ سے اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر راکھ کر دینا، اور راکھ بھی خوب ہوا چلتی ہو اس وقت پھینکنا تاکہ سب راکھ ادھر ادھر چلی جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا کر کے پھر کیا ہے سزا نہ دے سکے. جی فقال لأهله إذا أردت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائم ففعلوا به فجمعه الله وقال ما حملك على الذي صنعت؟ قال ما حملني إلا مخافتك فغفر له. حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من كان سلف أو قال قبلكم آتاه الله مالا وولدا، يعني آتاه فلما حجر قال لبنيه أي أب كنت؟ یار میں تمہارے لیے کیسا باپ تھا؟ انہوں نے کہا بہت اچھے باپ تھے تمہارے لیے. قالوا خيرا قال فإنه لم يبتكر عند الله خيرا فسرها قتادة لم میں يبتكر. اللہ کے نزدیک اچھا آدمی نہیں ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، اس وجہ سے جب میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا. اس وجہ سے میں کہتا ہوں ایسا میرے ساتھ کرنا. وإن يقدم على الله يعذبه فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا أصبت فحما فاسحقوني أو قال یعنی کلسا ہو جائے تو پھر کلسے کو بھی دبا دے، اس کو ریزہ کر لو، اور پھر اس ریزے کو، اس راکھ کو خوب ہوا چلتی ہو اس وقت میں اس راکھ کو اڑا دو تاکہ کیا ہے سب الگ الگ ہو جائے گی. ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني فيها فأخذ مواثيقهم على ذلك. جو وعدہ دے لیا اور وعدہ کے مطابق لڑکوں نے کیا. وربي ففعلوا ذلك فقال الله قل فإذا رجل قائم. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کھڑا ہو جا، تو وہ سارے اجزاء مل گئے، کھڑا ہو گیا. فقال أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك أو فرق منك فما تلافاه أن رحمه. فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان غير أنه زاد فأذروني في البحر أو كما حدث. فقال معاذ حدثنا شعبة قتادة سمعت عقبة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الانتهاء عن المعاصي. حدثني محمد بن علاء قال اصل چیز کا عصیان اور گناہ سے رک جانا چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے. جی حدثني محمد بن علاء قال حدثنا ابو سعد عن بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن ابي بردة رضي الله عنه عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل اتى قوما فقال رايت الجيش بعيني واني انا النذير العريان فالنجاء فاعطاه طائفه فاندرجوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفه فصفحه الجيش فاجتاحه. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن عبد الرحمن انه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا. بہت بڑا آگ کا الاؤ جلایا ہو، اس جگہ میں بہت سارے پروانے اس میں گرتے چلے جاتے ہیں، جیسے بہت سارے انسان جہنم میں گرتے چلے جا رہے ہیں. میں ان سب کو پکڑ کر نکال رہا ہوں تو مت جہنم میں مت گرو، تھوڑا سا مجاہدہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانو، نافرمانی مت کرو اور جہنم میں مت جاؤ. جی فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها وجعل ينزعهن ويغلبنه ويقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اگر میں جو جانتا ہوں آخرت کی حالات، آخرت کی باتیں، اگر تم اتنا جانتے تو ہنسنا بھول جاتے اور کیا ہے ہر وقت روتے رہتے. جی لو تعلمون ما
صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن يوسف بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. باب حجبت النار بالشهوات. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پہلے سے پتہ ہے. میں نے پہلے بتایا ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. بعض حضرت کا عقیدہ یہ کہ نہیں مرنے کے بعد پیدا ہوگا. جو بنائے گا اللہ تعالیٰ نا, جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے. جب جنت بن گئی تو اللہ جل جلالہ و اپنے والوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جبریل ذرا جا کے دیکھو تو کیسا بنا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام جنت کو دیکھنے کے لیے گئے. جنت ہے, بہت پسند ہے, بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. کیا کیا اس میں سہولت ہے, کیا کیا اس میں راحتیں ہیں, کیا کیا اس میں برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہیں کیسا لگا؟ بڑی شاندار ہے. اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جاتا تو ایسی ایک بات اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے میں تو ہر ایک اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب جہنم کو بھی دیکھ کر آؤ. جہنم کیسی لگی؟ جہنم جب دیکھا, دیکھ کر آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ بہت بری جگہ, بہت سخت جگہ ہے. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ایسی سخت جگہ ہے تو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جو اس میں جانے والا ہوگا. اور جانے کے بہت کھڑے ہوئی دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو شہوات کے ذریعے سے گھیر دیا اور جہنم کو بھی اسی طریقے سے. جنت کو تو گھیر دیا گناہوں سے بچنے کے بعد, عبادت کرنے کے بعد, نماز پڑھو گے, روزہ رکھو گے, زکات دو گے, عبادات کے ذریعے سے. اس کے بعد کیا عبادات وغیرہ ڈال دی. بڑا مشکل ہو جائے, کون اتنا عبادت کرے گا تو سو جائے گا. اور جہنم کو وہ شہوات جاری کر دی. کھانے کی شہوت, کپڑے کی شہوت, بیوی کی شہوت, پانی کی شہوت وغیرہ. سمجھ میں جو زیادہ شہوت کرے گا اس میں جائے گا. پھر حضرت جبریل کو کہا آگے دیکھو یا اللہ, اور جو سارے کے سارے اسی میں پھنسیں گے. وہ ہے معلوم کہ اتنا سخت سزا ہے لیکن مزہ آتا ہے. بس اسی مزے کی وجہ سے گناہ میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. جی حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمكاره. باب الجنه اقرب الى احدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك. حدثنا مسلم سب چیز باطل ہے, بیکار ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں. یہ سب حدیثیں کیا ہیں, اور سے یاد کرنے کی ہے, یاد رکھنے کی ہے, اور اس کے اوپر عمل کرنے سے آدمی دنیا میں کیا ہوتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے. لیکن اب یہ آتی اسے اس میں پڑھنے میں کہ اس کا اگر تم چاہتے ہو کامیاب زندگی چاہتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ عبادت کے سلسلے میں, صدقے کے سلسلے میں, اچھے کام کے سلسلے میں تم سے زیادہ اچھا کام جو کر رہے ہو ان کو دیکھو. جب ان کو دیکھو گے تو وہ یہ تو روزانہ قرآن پڑھتا ہے, یہ تو روزانہ روزہ رکھتا ہے, یہ تو روزانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, تمہیں بھی دن میں خیال پیدا ہوگا, تم بھی کرو گے تو کامیاب ہو جائے گا. اور دنیاوی سلسلے میں تم سے زیادہ گئے گزرے لوگ ہیں, وہ جس طریقے سے رہتے ہیں اس کو دیکھو. تم اپنے گھر کو دیکھو, سمجھ میں. اور بعض وہ لوگ زمین کے گھر کچے ہیں جس میں بارش کا بھی پانی آتا ہے,
بات وہ ہے کہ اس کے گھر کا ٹھکانا ہی نہیں ہے. ان لوگوں کے گھر کو دیکھو تو تم کو یہ گھر اچھا لگے گا اور تم کو اس میں بناٹ آئے گی, سور آئے گی. سمجھنا ہے تو اس وجہ کو فرما کے لائے جو مت دیکھو. دنیا داروں میں تمہارا گھر ہے اور تمہارے گھر کو تم کو دیکھ کر یہ ہوگا کہ میرا گھر تو بیکار ہے. ہاں, ایسا پکا فلیٹ ہونا چاہیے, یہ پکا ایسا مکان ہونا چاہیے. سمجھنا ہے. اپنے سے اعلیٰ کو دیکھا اس وجہ سے, اور عبادت کے سلسلے میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو. جی اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي سنان عن العالم عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه. باب من هم بحسنه او سيئه. اگر کسی آدمی نے نیکی کے کرنے کا ارادہ کیا یا برائی کے کرنے کا ارادہ کیا, نیکی کے کرنے کا ارادہ کیا تو اس ارادے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی دے دیتے ہیں کہ میرے بندے نے نیک کام کرنے کا ارادہ کیا, 2 چیزیں لینے کا ارادہ کیا. اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو اس گناہ کو لکھنے کے لیے نہیں کہتے, کہتے ٹھہر جا بھی, اس نے گناہ کیا ہی نہیں, ابھی صرف گناہ کا ارادہ کیا ہے تو گناہ کے ارادے پر لکھا نہیں جاتا, نیکی کے ارادے پر نیکی لکھی جاتی ہے. جی الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك ومن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة هو هم بها فعملها. لیکن جس وقت ارادہ کرے اس وقت ہی کرنے کا ارادہ نہ ہو. سرما شبی میں 9 چیزیں لکھائے کون جاتا ہے تو پھر دیکھنے کو نہیں ملے گی. جی فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده حسنة. 9 چیزیں کا ارادہ کیا, 9 چیزیں پورے کیے تو ملے گا. 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم ایک يعملها. نیکی کرنے سے اللہ جل جلالہ امن والوں نے ہم لوگوں کے لیے کتنا فضل کیا ہے, کتنا کرم کیا ہے, غور کرو. دوسرے لوگوں کے لیے تو ایک نیکی, ایک کام کیا تو ایک نیکی لکھ گئی ختم. ہمارے یہاں تو ایک نیکی تو ہے ہی ہے, لیکن اگر اخلاص ہے اور اچھی طریقے سے کر رہا ہے تو 10 گنا بھی ملتا ہے, 20 گنا بھی ملتا ہے, 700 گنا بھی ملتا ہے. لیکن 700 گنا پر بھی پابندی نہیں, اگر اس سے زیادہ اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں. جی ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. اگر گناہ کر لیا تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. جی باب من اتقى من محقرات الذنوب. بچے محقرات دلیل کرنے والے گناہوں سے. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان عن انس رضي الله عنه قال انكم لتعملون اعمالا هي ادق باعينكم الى الشعر. میرے پاس گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بال سے زیادہ پتلے, بال سے زیادہ نازک, بال سے زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بہت اہم ہوتے ہیں. ان كنا نعود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال ابو عبد الله يعني الموبقات. باب الاعمال بالخواتيم. اصل اعتبار خاتمہ کا ہے, خاتمہ پر تمہارا جیسا عمل ہوگا معاملہ ایسا ہی کیا جائے گا. اعتبار بالخواتیم, الاعمال بالخواتيم وما يخاف منها. حدثنا علي بن اس عياش. لیے ڈرتے رہنا بھی چاہیے کہ پتہ نہیں اخیر وقت میں ہمارا کیا حال ہو. اس وقت تو 5 سال بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہو جائے. حضرت عبدالرحمن ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے آواز میں نے پڑھا ہے کہ ایک آدمی تھا, وہ زنا کرنے کے لیے گیا کسی رنڈے کے پاس, بوڑھا تھا, سمجھ میں آیا نہیں, اور زنا کرتے ہی اسے لذت ایسی محسوس ہوئی کہ اس لذت ہے نہیں, اس کا جان نکل گیا. تو دیکھو کیسی حالت میں مرا وہ, سمجھ میں نہیں آیا. اعتبار سے خواتین خاتمہ کا اعتبار ہوتا ہے. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حاتم عن سالم السعدي رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل يقاتل المشركين وكان من اعظم الناس غناء عنه فقال من احب وكان من اعظم الناس غناء عنه فقال من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا. فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى فرح فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحمل عليه حتى خرج من بين كتفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان
ان العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل اهل الجنه وانه لمن اهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل اهل النار وهو من اهل الجنه، وانما الاعمال بخواتيمها. باب العزله راحه من خلاق السوء. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ برے ساتھی برا دوست اس سے تنہائی ہے. تمہارا کوئی دوست نہیں ہے یا تم تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہو تو یہ تنہائی تمہارے لیے افضل ہے برے دوست سے برے ساتھی سے، اس لیے کہ برے ساتھی کے ہوتے ہوئے تم بھی برائی میں پھنس جاؤ گے. جی حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبان عن زهير قال اخبرني عطاء بن يزيد ان ابا سعيد حدثه قيل يا رسول الله وقال محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري وقال معمر عن الزهري عن عطاء او قال عبيد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يونس وابو مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل حديث ابي اليمان اي الناس خير. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الماديشون عن عبد الرحمن بن ابي سعد عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه انه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي على الناس زمان خير مال المسلم الغنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع یہ آج کا اپنا زمانہ ہے، سمجھنا تنہائی اختیار کر لو. جی يفر بدينه من الفتن. باب رفع الامانه. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا قريح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضيعت الامانه امانت جب ضائع ہونے لگے تو انتظار کرو قیامت کا. 100 روپے امانت رکھ کے دیکھ لو، 500 روپے امانت رکھ کے دیکھ لو، سمجھنا ہے وہ امانت میں دیمک لگ جائے گی. دیمک کیسی ہوگی وہ تم جانتے ہو. سمجھنا ہے کسی کے پاس ہے بھروسہ ہے ایسے رکھوانے میں، پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں تم لوگوں کو ہے بھروسہ. لاؤ رکھو 500 روپے میرے پاس. امانت ہے ہی نہیں دنیا میں. اذا ضیعت الامانہ، امانت ختم ہو گئی. چل امانت میں نہیں سمجھنا. دیکھ ایک بات کہتا ہوں، کسی کو مت کہنا. میں اب وہ بات جب تک تم کسی دوسرے کو کہو گے نہیں پیٹ میں چکر کھاتی رہے گی. امانت کی بات کی بھی امانت ختم ہو گئی، کوئی امانت نہیں ہے. اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعة، قیامت کا انتظار کرو. جی قال كيف اذاعتها يا رسول الله؟ قال اذا قصد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شهاب قال اخبرنا الاعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفه رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رايت احدهما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بات فرمائی تھی. ایک تو ہم نے دیکھ لیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہو گیا، اور دوسری علامت ابھی باقی ہے، وہی دیکھنا ہے. وانا انتظر الاخر. حدثنا ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القران ثم علموا من السنه. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل نوما فتقبض الامانه من قلبه ويظل اثرها مثل اثر الوقت ثم ينام نومه فتقبض فيبقى اثرها مثل المجر كجمر دحرجته على رجلك فنفق فتراه منتمرا وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد احد يؤدي الامانه ويقال ان في بني فلان رجلا امينا ويقال للرجل ما اعقله وما اغرقه وما اجلده وما في قلبه مثقال حبه خردل من الايمان ولقد اتى علي زمان ولا ابالي ايكم بايعته فان كان مسلما رده علي الاسلام وان كان نصرانيا رده علي ساعيه فاما اليوم فما كنت ابايع الا فلانا وفلانا. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبان عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الناس كالابل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. باب الرياء والسمعة ہے لیکن ایک بھی سواری کے قابل نہیں. سمجھنا ہے اس طریقے سے لوگ تو ہیں لیکن کسی پر اعتماد کا قابل نہیں. باب الرياء والسمعة. ریاکاری کسی کو دکھلانے کے لیے کام کرنا یا سما لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے پروپیگنڈا کے طور پر کرنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن وهيب حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم اسمع احدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. باب من جعل نفسه في طاعة الله. حدثنا حذيفة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بين انا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه الا اثر الرحم
فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ اللہ کا کیا حق ہے بندے پر تم جانتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کہا اور خود متوجہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہ بھی بہت ضروری ہے، سمجھنا ہے نا؟ پڑھانے والا پڑھا تو ہے لیکن یہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دکھائی تو دے رہے ہیں یہاں پر، لیکن یہاں پر ہے کہ نہیں، ایک سوال ہے، سمجھنا ہے؟ یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی چوک میں گھوم رہا ہوگا، کوئی کیا پارک میں گھوم رہا ہوگا، سمجھنا ہے؟ تو اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کہا یا معاذ، تاکہ حضرت معاذ متوجہ ہو جائے، اب جو بات کہنا ہے وہ پوری توجہ سے سنے، اس وجہ سے 3 مرتبہ کہا۔ اب پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا کیا حق ہے بندوں کے اوپر اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ کے اوپر، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے۔ جی قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به یہ ہے شيئا۔ بندوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانیں اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پر ایمان نہ لائیں، یہ ہمارا کام ہے، سمجھ میں؟ صرف اللہ کو مانیں اور اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کا کیا کام ہے کہ جو اس کو مانے اس کی عبادت کرے اس کو جنت دے۔ جی ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم۔ باب التواضع۔ حدثنا تواضع، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، آج کل یہ بہت مشکل ہو گیا، ہر ایک آدمی اپنے آپ کو اس سے اچھا، مجھ سے اچھا اور اس سے بڑا اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتا ہے۔ یہ بڑے کی ضد ہے تواضع، تواضع کی ضد ہے کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ شیطانی عمل ہے، اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنا یہ تواضع ہے، اور یہ انسان میں بہت بڑی کمال کی چیز ہے۔ جو جتنا بڑا ہوگا، جو جتنا اونچا ہوگا، سمجھنا ہے؟ ہمارا حضرت فرمایا کرتے تھے، میں جب کسی مولوی کو دیکھتا ہوں کہ 3-4 قلم لگائے ہوئے ہیں اور کیا ہے رومال ڈالا ہوا ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں سمجھ میں آئے تو جانے دو، جو بنے ٹھہرے پھر نا اصلی ٹائٹ، سمجھ میں آئے وہ کچھ بھی نہیں، اور جو بیچارہ بہت زیادہ بڑا ہوگا وہ بہت تواضع میں ہوگا، نہ اس کے کپڑے کا ٹھکانا، نہ اس کے جسم کا ٹھکانا وغیرہ، سمجھنا گیا؟ تو اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے پھل، جتنے زیادہ پھل لگتے ہیں وہ شاخ اونچی نہیں جاتی بلکہ نیچے آتی ہے، تو جتنا تمہارے اندر فضل ہوگا، کمال ہوگا، اتنا تمہارے اندر تواضع ہوگی، عاجزی ہوگی، سمجھنا ہے نہیں؟ جی حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقته قال حدثني محمد قال اخبرنا الفزاري وابو خالد الاحمر عن حميد بن طويل عن انس رضي الله عنه قال كانت ناقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العذراء وكانت لا تسبق، فجاء اعرابي على قعودته فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العذراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حقا على الله الا يرفع شيء من الدنيا الا وضعه۔ حدثنا محمد بن قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله بن ابي جرير عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عدالی ولی، جو کہ میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے فقط آدم تو وہ بھی حل ہے، اللہ کی لڑائی اس کے ساتھ ہے۔ جی ان الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه۔ جو میں نے بندے کے اوپر فرض کیا ہے وہ فرض کو ادا کرتا ہے، اور جتنا فرض کا پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ اتنا ہی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، اور پھر فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے، چارج بھی پڑھتا ہے، عوامل بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے۔ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ یعنی اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہو جاتا ہے، جو کہ حدیث میں آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے پھر جائز کام ہی ہوتے ہیں، ناجائز کام نہیں ہوتے، جائز جگہ پر ہی وہ جاتا ہے، ناجائز جگہ پر نہیں چڑھ جاتا وہ، یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ سارے۔ جی
وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردني عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو حسن قال حدثني أبو حازم عن سالم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة هكذا ويشير بإصبعيه فيمدهما. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة قتادة وأبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين. حدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا ابو بكر عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعثت انا وساعة كهاتين يعني اصبعين تابعه اسرائيل عن ابي حسين. باب حدثنا ابن يمان قال اخبرنا شعبان قال حدثنا ابو زناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها واذا طلعت وراها الناس وامنوا اجمعون فذلك لا ينفع نفسا ايمانها. جس طریقے سے آدمی کے گرگرے کا وقت ہوتا ہے اور گرگرے کے وقت میں ایمان لاتا ہے وہ قبول نہیں کیا جاتا، اسی طریقے سے اس لیے کہ اس کے ہلاکت کا وقت قریب آ گیا ہے، اسی طریقے سے یہ پوری جو دنیا ہے اس دنیا کا گرگرے کا وقت سورج کا مغرب سے نکلنا ہے. سورج جب مغرب سے نکل گیا اب کوئی توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں، توبہ کا دروازہ بند، ایمان کا دروازہ بند، اب جو بھی حالت ہے وہی حالت باقی رہے گی. فذلك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا الا منتظرون ولا تقومن الساعه وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطميانه ولا تقومن الساعه وقد انصرف الرجل بلبن من احده فلا يطعمه ولا تقومن الساعه وهو يبيت حظه فلا يسقي فيه ولا تقومن الساعه وقد رفع مكته الى فيه فلا يطعمها. باب من احب لقاء الله احب الله لقاءه. جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے. حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن انس عن عبادة بن صامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقال عائشة رضي الله عنها وبعض ازواجه انا نكره الموت قال ليس ذاك. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات موت کے بغیر ہونے کی نہیں، اور موت کو کون پسند کرتا ہے؟ موت کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. ایک بوڑھا ہو 80 90 100 سال کا سمجھنا ہے وہ بھی کہہ رہے کہ 2 سال اور زندہ رہنے کو مل جائے تو اچھا تھا. سمجھنا ہے موت کو تو نہ پسند کرتے ہیں. قال ليس ذاك قال ليس ذاك ولكن المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته. یعنی جب اس کے مرنے کا وقت قریب آ جائے تو 500 فرشتے آتے ہیں، ہر فرشتہ ایک خوشخبری سناتا ہے سمجھنا ہے، اور وہ خوشخبری جو سناتا ہے ارے چل تیرے لیے یہ تیار کر رکھا ہے، تیرے لیے یہ تیار کر رکھا ہے، تیرے لیے یہ تیار کر رکھا ہے، تو آدمی موت کو بھول جاتا ہے اور اللہ کی ملاقات کے لیے راضی ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اگر وہ اللہ کی ملاقات کے لیے راضی ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کے لیے راضی ہے. ولكن المؤمن اذا حضر الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء احب اليه مما امامه فاحب لقاء الله واحب الله لقاءه وان الكافر اذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته. اور اسی طریقے سے کافر مرتا ہے تو کافر کے مرنے کے لیے جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو 500 فرشتے الگ الگ عذاب لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور ہر ایک عذاب کو سناتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی روح نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کھینچ کھانچ کر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. وليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. اختصره أبو داود وعمر عن شعبة وقال سعيد بن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن علي قال حدثنا أبو سلمة عن وليد عن أبي هريرة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في ذلك من اهل العلم ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح انه لم يقبض حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به ورأسه على فخذه وغشي عليه ساعة ثم افاق فاشخص بصره الى السقف ثم قال اللهم رفيق الاعلى انظر اذا لا يحتارنا. وعرفت انه الحديث الذي كان يحدثنا به. قال وكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. باب سكرات الموت. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا
ایسا نہیں سمجھنا آئے گا، لیکن سمجھ آنے کو بتاؤں کہ دیکھو یہ بال ہے یہاں سے اتنا کام کچھ پتہ نہیں چلے گا، لیکن نہیں ناخن کو جو آگے سے کاٹو تو کچھ پتہ نہیں چلے گا، لیکن ذرا سا جو لگا ہوا ہے اس کو کاٹو تو سمجھنا ہے نہیں، اس لیے کہ اس ناخن کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، سمجھنا ہے۔ تو اتنا ناخن کاٹنے میں جب اتنی تکلیف ہوتی ہے تو جو روح جس کا تعلق تمہارے بدن کے ساتھ ہے اس روح کا تعلق بدن سے نکالا جائے گا تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ ارے کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی آسان نہیں ہے، موت آسان نہیں ہے سمجھنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی فرماتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سکرات الموت میں نے دیکھا تب مجھے پتہ چلا کہ یہ تو روح کا تعلق ایک نہیں سمجھنا تھا۔ تیسری مثال سمجھا تو پتہ نہیں وہ بھی سمجھنا کہ نہیں، ایک کیا ہے کاغذ جس کے اوپر گھن لگا ہوا ہو اس کو اس کے اوپر لگا دو، سمجھنا ہے، اور پھر اس کو کھینچو، سمجھنا ہے نہیں۔ حالانکہ وہ تو ملا ہوا بھی نہیں ہے پھر بھی وہ کتنا ہوتا ہے۔ اب یہاں تو یہ روح ہمارے بدن کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اب اس کو کھینچا جائے گا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ مرنے والے کے ہاتھ میں اگر اس وقت تلوار دے دی جائے تو وہ تلوار چلانا شروع کرے، سمجھنا ہے، اتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ موت کی بہت سخت تکلیف ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، سمجھنا ہے، اللہ کی حفاظت فرمائے، اللہ کی مدد کرے۔ میں نے وہی بتا دیا کہ ذرا سا ناخن زندگی کٹ جائے گا وہ الگ ہوتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ تو پورا جان ہے جو بدن سے نکل رہا ہے۔ جی حدثنا محمد بن عبيد بن أيوب قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي هريرة أن أبا عمرو كان مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رکوہ رکھی ہوئی تھی، تھالی رکھی ہوئی تھی، اس میں پانی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جان کے نکلنے کی تکلیف ہوتی تھی، پانی میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے۔ رکوۃ وقال حلوة فيها ماء يشق عمر فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يديه فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض وما لم يدخل. حدثنا سفيان قال أخبرنا عبد عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجال من الأعراب يقاتل يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغره فيقول إن يعيش هذا لا يدركه الإمام حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موته. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عبد الله بن الحلا عن معبد بن كعب عن أبي قتادة بن ربيعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة قال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راحت پا گیا، یعنی نیک ہے، اچھا آدمی ہے، تو دنیا کی تکلیف، دنیا کی مصیبت، بیماری، پریشانی، الجھن وغیرہ سب ختم ہو گئی، اب تو جنت ہی جنت ہے، مزیدار ہے اس کے لیے۔ تو جہنم دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی تکلیفوں سے راحت مل گیا۔ میرا ابا کہا میں سکھی دیا، میرا ابا کہا کرتے تھے کوئی مرنے کے بعد کہتا تھا سکھی دیا بیچارہ، یعنی اچھا ہوا، راحت پا گیا وہ، سمجھنا ہے۔ اور کبھی کسی جنازے کو دیکھتے تھے تو فرماتے لوگوں نے اس سے راحت پائی، اگر ظالم تھا، گنہگار تھا، گناہ کرنے والا تھا تو اس کی گناہ کی وجہ سے لوگوں کو جو تکلیفیں ہوتی تھی وہ تکلیفوں سے لوگ بچ گئے، سمجھنا ہے نہیں۔ اس لیے فرمایا مستریح اور مستراح۔ اب اس میں اگر زیادہ غور کرنا ہے تو دیکھو کہ گنہگار مر گیا تو وہ تمہیں کیا تکلیف تھی اس کی، تمہارے لیے کیا راحت ہو گئی، کیونکہ تکلیف تھی۔ اس لیے کہ آدمی جب عصیان کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قحط سالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش کی کمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پریشانی آتی رہتی ہے۔ تو اس کے گناہوں کی وجہ سے پریشانی آتی رہتی ہے۔ تو اب یہ مر گئے تو اس کی پریشانی سے ہم بچ گئے، اس لیے فرمایا کہ مستریح اور مستراح۔ قال مستريح ومستراح منه. قال يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأباها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. شجر والدواب یعنی
آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے درخت پر بھی اثر پڑتا ہے، گناہ کرنے سے جانوروں پر بھی اثر پڑتا ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں گناہ کروں اس میں کس پر کیا اثر پڑے گا، لیکن کیا ہے، جھوٹ بولنے سے، چوری کرنے سے، زنا کرنے سے، شراب پہننے سے جو گناہ کرتے ہیں ہم، اس گناہ کی نحوست کا اثر ان تمام چیزوں کے اوپر پڑتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مر گیا سوکھی بھی ہوتی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن سعيد المرسل بن عمرو بن حلحلة قال حدثني ابن كعب عن ابي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح منه والمؤمن يستريح. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع الميت ثلاثة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان فرمائی، اس کو بھی دیکھنے کا ہے۔ دیکھو تمہارے 3 دوست ہیں، ان میں سے ایک دوست تو ایسا ہے کہ ہر آن اور ہر لمحے وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا خیال کرتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے، تمہارے جوتے سیدھے کرتا ہے، تمہارا کام کرتا ہے، لیکن تم اس کی طرف ذرا سے بھی توجہ نہیں کرتے، حالانکہ ایسے دوست کا تو بہت خیال رکھنا چاہیے تھا۔ دوسرا ایک دوست ہے، وہ تم بھی اس کا خیال رکھتے ہو، وہ بھی تمہارا خیال رکھتا ہے، جتنا تم خیال رکھتے ہو اتنا وہ تمہارا خیال رکھتا ہے۔ اور تیسرا ایک دوست ہے کہ تم تو اس کا ہر وقت خیال رکھتے ہو، اس کے لیے کھانا پینا سونا سب چھوڑ دیتے ہو، لیکن وہ تمہارا کچھ بھی خیال نہیں کرتا۔ تو ایسے وقت میں کون سے دوست کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے؟ جب ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آیا تو ہم کیا کریں؟ پہلا جو دوست ہے وہ تمہارے اعمال ہے، کہ وہ ہر آن تمہارے ساتھ ہے، روح نکلنے کے وقت بھی اعمال تمہارے سامنے، قبر میں بھی اعمال تمہارے سامنے، میدان میں حشر میں بھی اعمال تمہارے سامنے، ہر وقت وہ تمہارے ساتھ ہی ساتھ ہے اور تمہاری مدد کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم اعمال کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کرتے، نماز کے لیے نیند کو قربان نہیں کرتے، سمجھنا نہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور دوسرا تمہارے رشتہ دار، تم اس کا خیال رکھتے ہو، وہ تمہارا خیال رکھتے ہیں، تم اس کو کبھی بلا دی، چائے پلا دی، شادی میں ولیمہ کھلا دیا، سمجھ میں نہیں، یا دعوت کر دی، 1 تاریخ کو آج ہے کہ نہیں، دعوت کر لیا، ٹھیک ہے، اب وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، جب تم مر جاؤ گے تو تمہارا کفن دفن کر کے عزت اور احترام کے ساتھ تمہیں قبر میں چھوڑائیں گے، بس خلاص، سمجھ میں نہیں، اور وہ نہ تمہیں قبر میں کام آئیں گے نہ کہیں بعد میں کام آئیں گے۔ اور تیسرا جو دوست ہے تمہارا وہ مال، جس کے لیے نیند قربان کرتے ہو، جس کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہو، وہ ابھی تو تمہاری جان ہے ہی، ایسی معشوقہ ہے وہ کہ ابھی تو تم موجود ہو لیکن دوسرے کے گود پہ جا کے بیٹھ گئی ہو، سمجھ میں نہیں، اس کے اوپر تم کیا ہے قربان ہوتے چلے جا رہے ہو، اس کے لیے تم کیا ہے ناجائز کام کرتے ہوئے چلے جا رہے ہو، سمجھنے کی بات ہے۔ چلو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الميت 3 ويرجع 2 ويبقى معه 1 يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم حدد على مقاله غدوة وعشية إما النار وإما الجنة. یار جب مر جاؤ گے تو ابھی تو جنت میں نہیں جاؤ گے، ابھی تو جہنم میں نہیں جاؤ گے، لیکن روزانہ جنت کا نظارہ کرایا جائے گا، روزانہ جہنم کا نظارہ کرایا جائے گا۔ دیکھو اس جگہ پر تم جانے والے تھے، اچھا ہوا کہ تم نے نیک کام کیا، اب اس جگہ پر تم جاؤ گے۔ جی مرنے والے کو کہتے ہیں مت دو، اس لیے کہ جس جگہ پر جو انہوں نے کیا تھا وہاں وہ پہنچ گئے تو وہاں کے حساب سے ان کو راحت یا تکلیف جو کچھ ہوتی ہے وہ ملنی شروع ہو گئی۔ اب یہاں سے قیامت کی علامات اور قیامت کے حالات تمہارے سامنے ذکر دیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ
वसल्लम को पैदा किया है और इनका काम है सूर का फूकना। वो सूर फूकेंगे और उस सूर की आवाज़ से ये सारी ज़मीन आसमान और ये सारी कायनात तितर बितर हो जाएगी। قال مجاهد السور كهيئة البوق زجرة صيحة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الناقور السور الرادفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية. دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ تو سب مر جائیں گے اور دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے. جی حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابي شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الاعرج انهما حدثاه ان ابا هريرة رضي الله عنه قال استبى رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين قال فغضب المسلم عند ذلك. مسلمان کو غصہ آ گیا، مارا یہودی کو ٹھپور. جی فلقم وجه اليهودي. وہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے آدمی نے مجھے مارا ہے. جی فذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان من امره وامر المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فان الناس يسعقون يوم القيامه فاقول في اول من يطيق فاذا موسى. دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے جان پڑے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے بعد جنت البقیع میں جو دفن ہیں وہ سارے کے سارے. پھر یہاں سے چلیں گے وہ تو پھر وہ مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ میں ہیں، وہ سب کے سب بیدار ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد نمبر آئے گا جس کا بھی نمبر آئے گا. جی فأكون في أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأقام قبلي أو كان ممن استثنى الله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبان قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسعق الناس حين يسعقون فأكون أول من قام وإذا موسى آخذ بالعرش فما أدري أكان في من صعق. رواه أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب يقبض الله العرض. رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کنٹرول میں لے لیں گے اپنے ہاتھ سے، زمین کی کیفیت بدل جائے گی. جی حدثنا محمد وقد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها ایک روٹی کی طرح کر لی جائے گی. يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. یہودی نے یہ کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھو میں نے کہا تھا وہ بھی یہ بھی کہہ رہا ہے، کتاب کی بات ہے. جی فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال إدامهم ترکاری کیا ملے گی کھانے کو جنت میں؟ قال إدامهم بلام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني أبو حاتم قال سمعت سهل بن سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد. یعنی کوئی نشان نہیں ہوگی، بالکل سیدھی چپیٹ نئی زمین اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. باب کیف الحشر. حدثنا معلم دوسرا پھول پھونکا جائے گا تو حشر کس طریقے سے ہوگا. حدثنا معلم بن اسد قال حدثنا وهيب عن ابي طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامه على 3 طرائق راقبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثه على بعير واربعه على بعير وعشره على بعير وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيض معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث اصبحوا وتمسي معهم حيث امسوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال کافرین کو اس وقت ہم جو ہے پاؤں پر چلتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے مومنین کو جب اٹھائے جائیں گے تو پاؤں پر چلیں گے، لیکن کافر الٹے ہو جائیں گے، یعنی پاؤں کی جگہ پر وہ سر کے بل چلنے لگیں گے. سمجھنا ہے؟ جی یعنی جو اللہ نے پاؤں پر چلنے کی صلاحیت پیدا کی ہے اور پاؤں پر چلتے ہو تم دنیا میں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس صلاحیت کو سر کی طرف لے جائے گا، وہ سر چلنے لگے گا.
أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال بلى وعزة ربنا. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاقوا الله حفاظا عراة مسادا غرلا. قال سفيان هذا مما يعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاقوا الله حفاظا عراة غرلا. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شعبة عن مغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون حفاظا عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد الآية. بولے پاؤں اور بغیر کپڑے کے حفاظتاً و عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد الآية. وإن أول الخلائق سب سے پہلے کپڑا جو پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس وجہ سے کہ آدمی جب ڈالا گیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کو ظاہر ماننے کی وجہ سے ان کو ننگا کیا گیا تھا، اس وجہ سے. وإن أول الخلائق يوصى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا إلى قوله الحكيم ويقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي هريرة قال حدثني القاسم بن محمد بن بكر بن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله الرجال حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مرد عورت سب ننگے ہوں گے، ایک دوسرے کے سطر پر نظر پڑے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دماغ پر پریشانی الجھن مصیبت ہی اتنی ہوگی کہ کسی دوسری چیز کی طرف دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی. فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظرون بعضهم الى بعض فقال الامر اشد من ان يتمهم ذاك. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابو نور قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه فقال اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه؟ قلنا نعم. قال اترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنه؟ قلنا نعم. قال ولكن انتم اخذ بيده اذا اردنا ان تكونوا ثلث اهل الجنه وذلك ان الجنه لا يدخلها الا نفس مسلمه وما انتم في اهل شرك الا كالشعره البيضاء في جلد الثور الاسود او كالشعره السوداء في جلد الثور الاحمر. حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن جماعه عن قول عن ابي الغير عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من يدعى يوم القيامه ادم عليه السلام فتراءى ذريته فيقال هذا ابو یعنی حضرت شروع سے پہلے تو شروع ہوگا، حضرت آدم کو بلایا جائے گا، حضرت آدم دیکھیں گے تو پوری مخلوق کو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابھی تک کی. فيقال هذا ابوكم آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول اخرج بعد جهنم من ذريتك فيقول يا ربي كم اخرج فيقول اخرج. کہا گیا اس میں جہنم کے لیے آدمی کو چھانٹو، نکالو جہنم کے لیے. کتنا نکالو؟ کہا کہ 1000 میں 999 جہنم کے اور ایک جنت کا. صحابہ کرام نکالو ڈر گئے. 1000 میں 1% جنت میں جائے گا تو ہمارا نمبر کہاں لگے گا؟ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی. فيقول يا ربي كم بقيت؟ فيقول اخرج من كل 199. فقالوا يا رسول الله اذا اوتينا منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال ان امتي من اممي كالشعره البيضاء في الثور الاسود. ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں وہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے ان کے 99 ہوں گے اور تمہارے حدیث. باب ان زلزلة الساعة شيء عظيم أزفت الآزفة اقتربت الساعة. حدثني يوسف بن موسى قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال يقول الله تبارك وتعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك. قال يقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها والناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليه فقال يا رسول الله أين ذلك الرجل؟ فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال والذي نفسي بيده إني لا أطمع أن تكونوا خلود أهل الجنة. قال فحمد الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لا أطمع أن تكونوا شر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعر البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقبة في
ذراع الحمار. باب قول الله الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وتقطعت بهم الاسباب. سارے اسباب، سارے تعلقات اور سارا کنیکشن سب ختم ہو جائے گا، کوئی کنیکشن باقی نہیں رہے گا. المصلات في الدنيا. حدثنا اسماعيل بن ابان قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم احدهم برشقه الى انساق اذنيه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرف الناس يوم القيامه حتى اذا قیامت کے دن عرق میں پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا ہر ایک آدمی اپنے اپنے عمل کے مطابق، حتى يذهب عرقهم في الارض 70 ذراعا. یہاں تک کہ وہ پسینہ جو ہے پانی کے ڈالنے کی وجہ سے زمین نیچے بھیگ جاتی ہے کہ نہیں، پھر اسی طریقے سے پسینے کی وجہ سے وہ زمین جس کے اوپر ہم لوگ ہوں گے وہ زمین 70 ذراعاً 90 فٹ تک ہمارے پسینہ پہنچا ہوا ہوگا. ويلزمهم حتى يبلغ آذانهم. باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة لأن فيها ثواب وحواق الأمور. الحقة والحاقة واحد والقارعة والغاشية والصاخة وتقرب غضب أهل الجنة عن النار. حدثنا عمر بن حسين قال حدثنا